اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو مثالی شادیوں کے بارے میں بتا رہے تھے، اب ہم اس منزل پر پہنچے ہیں۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت حمیدہ مغربیہ، ان کے بارے میں کچھ آپ کو بتائیں کہ یہ کیسی مثالی شادی تھی اور کیسے محبت کرنے والے لوگ تھے اور کیسی پیاری نسلیں ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کرامت عطا کی کہ ان کی نسل میں سے ایسے ایسے امام ہوئے۔ آپ کا نسب جو تھا حضرت حمیدہ مغربیہ کا، آپ کا اسم گرامی بربریہ بھی لکھا جاتا ہے، بربریہ بنت سعد البربری۔ آپ کا لقب لولو ہے، لولو یعنی کہ موتی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کا لقب محمودہ قرار دیا، اس لیے آپ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ آپ دنیا میں حمیدہ ہیں اور آخرت میں محمودہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ سیدہ حمیدہ خاتون بربر کی رہنے والی تھیں اور بعض نے کہا ہے کہ آپ اندلس کی رہنے والی تھیں۔ آپ کا شمار انتہائی متقی، پرہیزگار اور قابل وثوق خواتین میں ہوتا ہے۔ فرشتے آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے، جیسا کہ حدیث شریف میں مذکور ہے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کو جناب ام فروہ کے ساتھ مدینہ منورہ والوں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے بھیجا کرتے تھے، اور آپ کا شمار عجمی قبائل کے اشراف میں ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ آپ کی شادی کا قصہ کرامت کا حامل ہے، جیسا کہ روایت میں وارد ہوئے کہ ابن عکاشہ بن محسن الاسدی حضرت ابی جعفر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت امام جعفر صادق آپ کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپ کی طرف انگور بڑھائے اور کہا کہ ایک دانہ بوڑھا شیخ کھائے اور ایک دانہ چھوٹا بچہ کھائے، اور 3-4 وہ کھائے جو یہ خیال کرتا ہے کہ وہ سیر نہیں ہوگا، باقی سارے 2 دانے کھائیں کیونکہ یہ مستحب ہے۔ اگر محفل میں کوئی چیز کھائے تو سب کو شیئر کرنی چاہیے اس کے۔ انہوں نے حضرت ابی جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ ابا عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شادی کیوں نہیں کرتے جبکہ ان کی شادی کا وقت ہے؟ آپ نے فرمایا، جبکہ آپ علیہ السلام کے آگے ایک مہر زدہ تھیلی پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا، غلاموں اور کنیزوں کے فروخت کرنے والا بربر سے آئے گا، وہ میمون کے گھر قیام کرے گا اور ہم اس تھیلی کے بدلے میں ایک کنیز خریدیں گے۔ راوی کہتا ہے، اس نے جسے لے کر آنا تھا آ گیا۔ ایک دن ہم ابو جعفر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، میں تمہیں خبر دے رہا ہوں کہ غلاموں اور کنیزوں کی خرید و فروخت کرنے والا آ چکا ہے، جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا۔ جاؤ اس تھیلی کے بدلے اس سے ایک کنیز خرید کے لاؤ۔ راوی نے کہا، ہم غلاموں اور کنیزوں کی خرید و فروخت کرنے والے کے پاس گئے۔ اس سے کہا، جو کچھ میرے پاس تھا میں نے سب فروخت کر دیا ہے۔ میرے پاس اب صرف 2 کنیزیں ہیں جو کہ دونوں بیمار ہیں اور ایک دوسری کی مانند ہیں۔ ہم نے کہا، ٹھیک ہے، ہم ان میں سے ایک کو لے لیتے ہیں۔ ہم نے کنیز دیکھی اور ہم نے کہا، اسے کتنے میں فروخت کرو گے؟ اس نے کہا، 70 دینار میں۔ ہم نے کہا، بہت خوب۔ اس نے کہا، 70 دینار سے ایک بھی کم نہیں لوں گا۔ ہم نے کہا، ہم اس کنیز کو اس تھیلی کے بدلے میں خریدیں گے۔ اس میں کتنے دینار ہیں ہم نہیں جانتے۔ اس کے پاس ایک سفید سر اور داڑھی والا شخص بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، اس مہر کو توڑو اور تول لو، یہ کتنے دینار ہے؟ غلاموں کے تاجر نے کہا، مہر نہ توڑو، اگر 70 میں سے 1 دینار بھی کم ہوا میں تمہارے ہاں اسے فروخت نہیں کروں گا۔ اس بوڑھے شخص نے کہا، قریب آ جاؤ۔ ہم اس کے قریب گئے، ہم نے مہر توڑی اور دیناروں کا وزن کیا تو پورے 70 دینار تھے، نہ ایک کم نہ زیادہ۔ ہم نے کنیز لے لی اور ابی جعفر علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی، جبکہ امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے پاس ہی کھڑے تھے۔ جو کچھ ہوا ہم نے
حضرت امام ابا جعفر محمد الباقر علیہ السلام کو بتا دیا۔ آپ نے اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور شکر خدا بچا لائے۔ پھر اس کنیز سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حمیدہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں تم حمیدہ ہو اور آخرت میں محمودہ ہو۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے پوچھا کہ آپ شادی شدہ ہیں یا کنواری ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا میں کنواری ہوں۔ پھر امام محمد باقر علیہ السلام نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا اسے لے جاؤ، یہ پورے روئے زمین کے افضل ترین فرزند موسیٰ ابن جعفر کو جنم دے گی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد یہ مثالی جوڑا کی شادی ہوئی، اور اتنا زیادہ خیال رکھتی تھیں اپنے شوہر کے کھانے اور پینے کا کہ امام خود کہتے ہیں کہ سیدہ حمیدہ خاتون علیہ السلام میرا اتنا خاص خیال رکھتی تھیں کہ مجھے دو چیزیں بہت نقصان دیتی تھیں، ایک سرکہ اور ایک گھی۔ یہاں تک کہ حمیدہ خاتون نے اس میں مرغی کو بھونا تو دوبارہ میری طبیعت اس کی طرف لوٹ آئی، یعنی کہ وہ اتنا ماہر تھیں، یہ ایک طرح سے ڈاکٹر بھی تھیں کہ کس کو کس طرح کی غذا دینی چاہیے اور کس طرح، تو بہت ہی قابل ترین خاتون تھیں کہ امام کی انہوں نے صحت بہت اچھی کر دی۔ پھر آپ کی اولاد اللہ تعالیٰ نے اس بی بی کو امام جعفر صادق علیہ السلام سے امام موسیٰ کاظم کے علاوہ اسحاق علیہ السلام، محمد علیہ السلام اور فاطمہ یعنی کہ ایک بیٹی فاطمہ عطا فرمائی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی زیادہ نام جو ہیں وہ فاطمہ نام ہے، ہر خاندان میں ہمیں فاطمہ نظر آتی کہ بی بی کے نام کی اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے کہ ہر امام جو ہے وہ اپنی بیٹی کا نام جو ہے نا فاطمہ رکھتا ہے۔ بی بی عالمہ اور فقیہہ تھیں۔ حضرت سیدہ حمیدہ خاتون مذہب اہل بیت کی عالمہ تھیں اور فقیہ تھیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام احکام شریعہ سیکھنے اور فقہی مسائل کو جاننے کے لیے عورتوں کو آپ علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا کرتے تھے۔ عبداللہ بن حجاج سے روایت ہے کہ انہوں نے ابی عبداللہ سے ایک حدیث کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا میں نے ان سے حج کے موقع پر ہمارے ساتھ ایک بچہ بھی ہے، ہم اس کے لیے کیا کریں؟ امام نے فوراً فرمایا اس کی ماں کو حمیدہ علیہ السلام کے پاس بھیجو، وہ ان سے پوچھ لیں گی کہ بچوں کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ اس بچے کی ماں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سوال کیا تو بی بی نے اس کو آسانی سے جواب دے دیا۔ حضرت حمیدہ خاتون کی روایت یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے روایت حدیث کرنے والے راویوں میں بی بی کا شمار ہوتا ہے۔ ابو بصیر سے روایت کی گئی کہ انہوں نے کہا میں حمیدہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت پر تعزیت پیش کی۔ بی بی بے انتہا محبت کرتی تھیں اپنے شوہر سے، رونے لگیں۔ ان کا گریہ دیکھ کر میں بھی رونے لگا۔ پھر بی بی علیہ السلام نے کہا اے ابا محمد، اگر تم ابا عبداللہ علیہ السلام کی شہادت کا وقت دیکھتے تو تعجب کرتے، ان کی دونوں آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ انہوں نے فرمایا میرے اور ان کے تمام قرابت داروں کو جمع کرو۔ بی بی کہتی ہیں ہم نے سب کو اکٹھا کیا اور کسی کو بھی نہ چھوڑا۔ آپ علیہ السلام نے تمام کی طرف دیکھا اور یہ خاص بات کہی، فرمایا جو نماز کو معمولی خیال کرتا ہے وہ ہماری شفاعت سے محروم رہے گا۔ اس کے بعد امام نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی مثالی شادیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم لوگ بھی اسی طرح کے اچھے نیک صالح بر کی تلاش کریں، اخلاق دیکھیں، دین دیکھیں، اس کا نماز روزہ دیکھیں، اس کا لوگوں کے ساتھ تعلقات دیکھیں، برتاؤ دیکھیں، یہ ساری چیزیں دیکھیں، نہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کے بعد کتنی دولت ہے، کتنا پیسہ ہے، کتنا آؤٹ گوئنگ ہے، کتنا علم دیکھیں، تقوی دیکھیں۔ لیکن اور یہ جو چیزیں فضول کی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے شادیاں رکی ہوئی ہیں،
یہ چیزوں سے اپنے آپ کو دور کریں اور اپنے اپنے خاندانوں کو بہتر سے بہتر طریقے پہ دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بتائیں، اور بہترین نسلیں چھوڑ کے جائیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو اتنا زیادہ خرچہ ہوتا ہے، اتنے کھانے کھلائے جاتے ہیں، اتنا سجایا جاتا ہے دولہا دلہن کو، ایسا ہال، ایسے چکا چوند، ایسی لائٹیں، سب کہتے ہیں بہت اچھی شادی ہوئی، بہت اچھی شادی ہوئی۔ شادی بہت اچھی، کسی نے بہت خوب کہا، شادی بہت اچھی تب ہوتی ہے جب وہ اس دنیا سے چلا جائے، تب کہتے ہیں ہاں بڑا کامیاب جوڑا تھا، بڑی بہترین شادی تھی، کیونکہ جب وہ دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی نسلیں کتنی اچھی ہیں۔ تو اگر نسل اچھی ہے تب شادی کامیاب ہے، تب شادی مثالی۔ اور ہم اپنے دیکھتے ہیں ہمارے ائمہ طاہرین نے جو شادیاں کی ہیں، جس طرح سے وقت گزارا، جو ان کی نسلیں تھیں، بہترین نسلیں، تب ہمیں پتہ چلا کتنی مثالی شادیاں تھیں۔ ہمارے ہاں عام لوگوں میں بھی ہوتے ہیں کہ مثالی شوہر اور بیوی ہوتے ہیں جو گھروں میں سکون رکھتے ہیں، جو بچوں کی اچھی تربیت رکھتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے بچے کامیاب و کامران زندگی گزارتے ہیں، اور لوگوں میں چرچا ہوتا ہے کہ واقعی ماں باپ کی تربیت کتنی زبردست تھی۔ تو یہ وہ تربیت ہے، آخرت میں بھی اس کا سوال و جواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں جو اتنا ایک بہترین چیز دی تھی اولادی شکل میں، تم نے اس کا کیا کیا؟ تو کیا جواب دیں گے اس کا ہم لوگ؟ تو ہم اسی لیے مثالی شادی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ مثالی اولادوں کو دیکھ کے آپ یہ سمجھیں کہ ہاں بھئی ہمیں بھی سمپل طریقے سے اور بہت ہی سوچ سمجھ کے اپنے بچوں کی شادیاں کرنی چاہیے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔